بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في القرآن المجيد اللهم فقهنا في القرآن المجيد. انشاءاللہ سورۃ المؤمنون شروع کرتے ہیں، جس کے زمانے نزول کے بارے میں جو ہے کہ بہت ساری روایات کے یہی ہے کہ اسے دور متوسط میں برپا ہوا تھا۔ عروہ بن زبیر کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر ایمان لا چکے تھے، یعنی کہ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے نا، کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان جب سخت کشمکش کا دور تھا نا، تب یہ نازل ہوئی ہے، اور اس وقت جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ صورت ان کے سامنے نازل ہوئی ہے کہ وہ خود نزول وحی کی کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی ابتدائی آیات سنائیں، یعنی کہ اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں نا، اگر کوئی ان کے معیار کے مطابق پورا اتر جائے، ان کے پر عمل کر لے تو انشاءاللہ وہ یقیناً جنتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان آیات پر عمل کرنے والا بنائے، پورے قرآن پر ہی اللہ تعالی عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ اب میری پیاری بہنہ دیکھو کہ ہم نے جو پیچھے حج پڑھی ہے، اس میں ہم نے کامیابی کا ارادہ کیا تھا نا، لعلکم تفلحون کی جو آخری آیت تھی، وہ سارے کرنے کام تھے کہ کون لوگ کامیاب ہوں گے۔ اب یہاں اس کا ہی تعلق اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر صورت کا پچھلے اس طرح سے اب جو ہے وہ اس کے اندر یہ ہے کہ کامیاب کون ہے، اس کی ساری اب انشاءاللہ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کی بشارت دے رہے ہیں کہ کامیاب مومن کامیاب ہو گئے، اور کیسے کامیاب۔ قد افلح المؤمنون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے، فلاح پالی ایمان والوں نے، الذین، اور وہ لوگ جو اپنے نمازوں کو خشوع سے پڑھتے ہیں، جن میں خشوع اختیار کرتے ہیں اپنی نمازوں میں۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مومن جو ہے وہ کون سا کامیاب ہو جاتا ہے، جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے نا، وہاں پہ جس نے ارادہ کر لیا اللہ کم تفلحون گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب مومن بندہ ارادہ کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں اور ہم نے انشاءاللہ کامیاب ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جب ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ جب بندہ اس کی طرف آتا ہے، بڑھتا ہے، جیسے آتا ہے نا حدیث میں کہ جو بندہ ایک قدم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بالشت آتے ہیں، جو بندہ چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، جو اس کی طرف چلتا ہے نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جنہوں نے ارادہ کر لیا، جنہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ لیکن کامیابی کے کیا اصول ہیں؟ سب سے پہلے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ میری پیاری بہنہ، خشوع کیا ہوتا ہے؟ کہ خشوع کے معنی ہوتے ہیں ایک تو عاجزی اختیار کرنا، اپنے اندر ڈھیلا پن ہونا، اکڑ نہ ہونی، اکڑ کے کھڑے نہیں ہونا، یوں کہ جب سے ہم بہت بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ایک کسی چیز کی طرف دھیان نہ ہونا، صرف ایک اللہ کی طرف دھیان ہونا۔ ادھر ادھر کہیں ادھر کھیل رہے ہیں، کوئی ہاتھوں سے کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کوئی اپنے دوپٹے میں لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی چیز میں لگا ہوا ہے، اس طرح سے نہیں۔ سارا دھیان صرف اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، سارا دھیان اللہ میں ہونا چاہیے، کہ ہم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے ہی کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ ہونی چاہیے اس بندے کی کوشش کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، کیونکہ پوری کی پوری دعا ہے کہ اللہ کے سامنے آگے جھک جانا، دب جانا،
تو اس کی کیفیت کا جو ہے وہ ظاہری طور پر بھی اثر ہوتا ہے اور دلی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان ادھر ادھر دھیان نہیں کرتا، صرف اور صرف اس کی سجدے کی جگہ پر اس کا دھیان ہوتا ہے اور کہیں ادھر ادھر دھیان نہیں ہوتا، کہ کبھی ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا۔ ان ساری چیزوں سے تو منع کیا گیا ہے نا، یہ تو حدیث میں بہت واضح ہے نماز پڑھنے کے طریقے کے اندر کہ کس کس طرح سے نماز پڑھنی ہے۔ اور دلی کیفیت بھی انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ نہیں کہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے کیا پکانا ہے کیا کرنا ہے، ادھر ادھر کا دھیان کر لیا اور بس نماز پڑھی اور چل پڑے۔ نہیں، پورا دھیان اللہ میں ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، پھر میں اتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہوں۔ اب دنیا میں عام سے ہی کو بندہ ہوتا ہے، کوئی اگر وزیر اعظم ہے، کوئی نائب ہے، کوئی بھی ہے کچھ، اس کے سامنے جب کوئی جانتا ہے تو یوں ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، اس طرح سے بڑا کہ یہ کہیں اس کو برا نہ لگ جائے، بیٹھنا نہیں، ایسے نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا، بس جتنا وہ حکم دے اتنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ تو بہت بڑی ہستی ہے، یہ تو اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا اور پھر ہمارے لیے ہر چیز کائنات کی بنائی، ہر چیز۔ تو اس کے سامنے جب کھڑے ہونا ہے تو تب بھی ادھر ادھر دھیان نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں خشوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ راضی ہو جائے۔ جب بندہ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایسے کام خود سے ہی کرتا ہے کہ اللہ اس میں راضی ہو جائے۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، اور وہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغویات کیا ہے؟ جو کہ ہمیں ادھر ادھر لگا دیتے ہیں، ایسے لغو باتیں، فضولیات جس کو ہم کہتے ہیں۔ فضولیات سے وہ دور رہتے ہیں، وہ منہ موڑے رکھتے ہیں، وہ فضولیات کو اختیار نہیں کرتے۔ اپنے نفس کا یہ جو فضولیات ہیں، یہ اس میں یہ چیزیں بھی آ جائیں گی نا کہ جتنے بھی ہمارے لغویات کام ہیں، یہ گیمیں کھیل لی، فضول میں وقت ضائع کر لیا، اس میں جو ہے وہ موبائل وغیرہ پہ فضول، یہ جو آج کل ٹک ٹاک ہے، بے حیائی، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، یہ ساری فضولیات ہیں، لغویات ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہی جھوٹی باتیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے ایسے ہی جھوٹ بولتے رہنا، جھوٹی باتیں کرنا، یہ بھی لغویات ہیں۔ ایسے فضول مذاق وغیرہ کرتے رہنا، ان کے یہ ساری یہ لغویات سے بھی اللہ تعالیٰ نے دور رکھنے کو کہا ہے۔ والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون، اور زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں، ان کے زکوٰۃ کے طریقے پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا جو لفظی مطلب ہے نا وہ ہے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ایک تو زکوٰۃ ہوتی ہے نا کہ جو ہم ادا کرتے ہیں اپنے مال کی، تو یہاں پہ جو علماء کرام نے مطلب لیا ہے وہ یہ لیا کہ روح کی بیماریوں سے نفس کو پاک کرنا، یہ زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ اپنے جو روحانی ہے نا، اپنے نفس کو جو ہے اس پر قابو رکھنا اور اس کا تزکیہ کرنا اور اس کو ان ساری شریریات سے پاک رکھنا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کلام، اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑنا، اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ، سیرہ کے ساتھ، یعنی کہ ایسی جو ہمیں اسلام کے طریقے پر چلانے والی بکس ہیں ان کا مطالعہ کرنا، ایسے کے کام کرنا جن کا حکم دیا گیا ہے، اور رشتہ داریوں میں بھی، تعلقات میں بھی جو وہ نفس کا تزکیہ رکھنا، نفس کو پاک رکھنا، ان میں بھی بہت زیادہ، ہر کام میں ہمارا نفس ہی تو کام آتا ہے۔ جب نفس پاک صاف رہے گا، ہماری روح بیمار نہیں ہوگی، بیماریوں سے پاک ہوگی، تو انشاءاللہ ہم سارے معاملات، حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی بالکل صحیح سے ادا کر سکیں گے۔ تو اگر ہمارا نفس ہی صحیح نہیں ہوگا تو نہ ہم حقوق العباد بھی نہیں ادا کر سکتے اور حقوق اللہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ والذین ھم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت، مگر ساتھ ہی مستثنیٰ کر دیا کس چیز کو کہ جو اپنی بیویوں اور ان عورتوں کے علاوہ جو ان کی ملکیت ہیں، یعنی کہ جو دائیں ہاتھ کی مالک ہیں، اس سے مراد لونڈی ہے۔ کیا اپنی شرم گاہ کی حفاظت جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ جس طرح سے ہم نے کل بھی پڑھا تھا وہ حیا کے بارے میں، اس کے اندر بھی کافی زیادہ حد تک ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا، شرم حیا کو۔ اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اپنی بیویوں کے علاوہ جو ان کے دائیں ہاتھ کی مالک ہیں، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومُونَ،
کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے پر وہ قابل ملامت نہیں ہیں، یعنی کہ ان پر ان کو کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یعنی کہ نکاح جو نہیں کرتا، ایک اللہ تعالیٰ نے حد رکھی ہے، جو بندہ وہی کام نکاح کے بغیر کرتا ہے وہ زنا ہے، اس پر حد مقرر ہے، اللہ نے حد لگا دی۔ اور جو کام نکاح کے بعد ہوتا ہے تو وہی صدقہ کہلاتا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے، اس میں کوئی ملامت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں تو کافی سورہ بقرہ میں بھی اور احادیث میں بھی تفسیر آ چکی۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، بس جو کوئی تلاش کرتا ہے، ان میں تعویل لیں، البتہ جو کوئی اس کے علاوہ کچھ اور چاہے، کچھ اور تلاش کرے تو وہی تو زیادتی کرنے والا ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ جو ادھر ادھر تلاش تو وہی تو گمراہی ہے اور وہی بدکاری ہے اور وہی جو ہے زیادتی ہے۔ جتنا اللہ نے کہہ دیا یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پار نہیں کرنا، جو اللہ نے حکم دے دیا یہی کرنا ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اپنی امانتوں اور اپنے عہد پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امانتوں کے بارے میں، میری پیاری بہنہ، یہ جو امانتیں ہیں اس میں صرف مال رکھوانے سے، جو مال وغیرہ ہم پر رکھوایا جاتا ہے وہ تو امانتیں ہیں ہی ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت ساری امانتیں ہوتی ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے بھی امانتیں رکھی ہیں، اللہ کی بھی امانتیں ہیں ہم پر، جو ہمارے اوپر ایک فرائض ہیں کہ یہ امانت ہے یہ کام کرنا، تو اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی ان میں خیانت ہے۔ اور جو مجلس ہے میں بات ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ باہر نہیں کرنی، منع کر رہا ہوتا ہے۔ مجلس دو بندے بھی اگر کوئی بات کر رہے ہیں، اگر اس کو بھی باہر کریں گے تو یہ بھی امانت ہوتی ہے مجلس، اس میں وہ بھی خیانت ہے۔ تو یہ مجلسوں، یہ امانتیں جو ہے اس کا بہت زیادہ پابندی سے جو ہے یہ لازمی ہے۔ امانت میں کا یہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اور وہ اپنے عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، وہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو بھی وعدہ کیے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی اور لوگوں سے کیے ہوئے وعدے بھی ساروں کا وہ پاس رکھتے ہیں، ان کی وعدہ خلافی نہیں کرتے اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور وہ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے کہ نمازوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان اور اجزائے نماز، غرض نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں، جسم اور کپڑے پاک رکھتے ہیں، وضو ٹھیک طرح سے کرتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کبھی بے وضو نماز نہ پڑھ بیٹھے، صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، وقت ٹال کر نہیں پڑھتے، نماز کے تمام ارکان پوری طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ایک بوجھ کی طرح جلدی سے اتار کر بھاگ نہیں جاتے، اور جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے بندہ اپنے خدا سے کچھ عرض کر رہا ہے، اس طرح کہ گویا ایک رٹی ہوئی عبادت کو کسی نہ کسی طور پر ہوا میں پھینک دینا ایسے نہیں پڑھتا کہ بس کوئی رٹی ہوئی بات ہے اس کو فٹافٹ جوں کے توں کہہ کے اور ادھر اور ادھر، اس طرح سے وہ نمازیں نہیں پڑھتا۔ جو نمازوں کی حفاظت کرنا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری بات سن رہا ہے۔ جب بندہ سنا رہا ہوتا ہے کس کو، اس کا کچھ اور انداز ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اور اللہ ہماری سن رہا ہے، یہ انداز ہونا چاہیے، ٹال مٹول بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی یہ ساری نماز کی حفاظت میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اولئک ھم الوارثون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ یہ 10 آیات پوری ہو گئی۔ یہ 10 آیات پر جو بندہ عمل کر لیتا ہے تو وہی تو وہ ہے کہ جو کامیاب ہو گیا، یہی وہ ہے کہ جو وارث بن گیا پھر فردوس کا، سبحان اللہ، اور وہی ہے جو پھر اس میں ہمیشہ رہے گا، اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے ساتھ بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا، یعنی کہ جس چیز کو بھی اللہ نے بنایا اسی طرح سے بنایا۔ پس بڑا ہی وہ بابرکت اللہ ہے، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر ہے۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا،
اور اس کو فی الارض زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغات میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیے جو طور سینا یعنی کہ زیتون سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانوں والوں کے لیے سالن میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں بھی جو کچھ ہے اسی میں ہر ایک چیز ہم تمہیں پلاتے بھی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اور یہ کتنی پیاری آیات ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی صفات بیان کر رہا ہے اور کتنی اچھی اور کتنی پیاری صفات ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سارا کچھ ہمیں ایک ہی دفعہ دے دیتے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا، ہم اسے کہاں سنبھالتے، کہاں لیے پھرتے، ہے نا۔ اور بارش اگر ساری اللہ چاہتے ایک ہی دفعہ دے دیتا تو بعد میں جب کبھی ہمیں ضرورت پڑتے ہم کیا کرتے، اور ایک ہی دفعہ لے کے اس کو کیا یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھو روٹین کی کتنا پیارا انداز ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تب آسمان سے اللہ بارش ٹپکا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ساری کتنی پیاری اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد کے بار بار اپنی صفات بتانے کا کہ اے انسان میں نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا ہے، اور یہ ساری صفات بھی دیکھو کہ میں نے کس طرح سے تمہارے لیے سارا کچھ کیا ہے، اور پھر تم ایک اللہ کی ہی عبادت کرو۔ مقصد یہ ہے اسی اللہ کی جو سارا کچھ کرنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو مویشی ہیں ان کے پیٹوں میں بھی تو ایک چیز ہے، گوشت اور خون کے علاوہ، گوشت گوبر، اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، کیا ہے؟ دودھ۔ سبحان اللہ، اور اس میں اللہ نے طاقت رکھ دی، پاور رکھ دی، ایک مکمل ٹوٹلی غذائیت کہہ دیا جس کے بغیر کہ ہر بندے کو ہی ضرورت ہے، ہر کوئی استعمال کرتا ہے۔ اور دیکھو سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے پیٹوں کے اندر یہ چیز رکھ دی نا، کہ یہ اللہ کی ہی کاریگری تو اور کیا ہے، پھر تمہیں اور کیا چاہیے اس سے بڑھ کر نشانی؟ کیا کوئی اور ایسے کر سکتا ہے کہ خون اور گوبر اور گوشت کے درمیان میں سے ایک وائٹ پیور دودھ نکلے؟ سبحان اللہ۔ اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں ہو اس کی قوم کے؟ جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے، کچھ بھی نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری مدد فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہم نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کر، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملوں میں مجھ سے کچھ نہ کہنا۔ اب غرق ہونے والے ہیں، پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس قصے میں بڑی نشانیاں اور آزمائش ہے تو ہم کر ہی رہے ہیں، یعنی کہ یہ آزمائش تو ہم کر ہی رہے ہیں لیکن اس کے اندر نشانیاں بھی بہت ساری ہیں اس قصے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی، پھر پریشان ہو کر تنگ آ کر اللہ سے یہ دعا کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعا قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی،
ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں سودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی ایک جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں ہی رہے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گڑھ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہم کبھی اس کی بات ماننے والے ہی نہیں ہیں۔ رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے ان پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ میری پیاری بہنوں، یہ کسی اور کے لیے نازل نہیں ہے، یہ صرف ہمارے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے سورہ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیوں کا پنجر بن جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ اس وقت جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ تو پھر وہاں پر کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہائے کاش کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے، جب دیکھ لیں گے سارا کچھ، لیکن وہاں پہ واپس آنا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ڈرا رہے ہیں کہ یہاں پہ سنبھل جائیں، مقصد یہی ہے کہ سنبھل جائیں ڈرانے کا۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، آخرکار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ دور ہو ظالم قوم، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس فسانہ ہی بنا کر چھوڑا۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی سلطنت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا۔ اس کی تفسیر زیادہ میں اس وجہ سے نہیں کر رہی کہ یہ پیچھے ہم نے سارا ہی ابھی قیامت کے بارے میں ہم نے الحمدللہ کل ہی پڑھا ہے، اور باقی سارے پیغمبروں کے بارے میں ہم سارا پڑھ چکے ہیں، اس وجہ سے۔ مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی ہی دھون کی لی، کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمی پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے۔ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اسے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم علیہ السلام اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے۔ اے پیغمبر، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ من خشیت ربہم مشفقون، شفقت کر کے انہیں پا لینے والے، در حقیقت میں انہیں خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھے سے تم ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔ اچھا تو چھوڑو انہیں ڈوبے رہے اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بلائیاں دینے والے میں سرگرم ہیں؟ اصل بات معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔ بلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے۔ اب یہاں آیت نمبر 57 میں میری پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے فرمایا کہ حقیقت میں یہ جو سبقت لے جانے والے ہیں نا، وہی تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا جب بندہ ان کو کیا ڈر ہے، عمل بھی وہ کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی فرما برداری کرتے رہتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ ہم صحیح سے اللہ کی فرما برداری کر سکیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، کہیں ہم سے کوئی حق تلفی نہ ہو جائے، کہیں ہمارے کام میں کوئی ریا نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی خطا نہ ہو جائے، کہیں بھول نہ ہو جائے۔ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اپنے اعمال ضائع ہونے سے۔
اور جو جتنا زیادہ نافرمان ہوتا ہے اتنا ہی وہ کھلا رہتا ہے، اتنا ہی وہ نہیں ڈرتا۔ جو جتنا فرما بردار ہوتا ہے اتنا ہی اس کو اللہ سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یہ بھی ایک پیار کی وجہ ہے کہ وہ شفیق ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اور دل کے ان اس خیال سے کانپ رہتے ہیں کہ ہمارے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، وہی بلائیوں کی طرف سے دوڑنے والے اور شفقت کر کے انہیں پا لینے والے ہیں۔ یعنی کہ ہر وقت وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ان کو ہر وقت ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، ان کو ہر وقت یہی خوف رہتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہی جو لوگ ہیں، یہی تو وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کی طرف بھی دوڑ لگانے والے ہوتے ہیں۔ کتنی پیاری آیات ہے میری بہنا جو پہلے ہم نے نہیں پڑھنی، کہ نیکی کرنے والے یہ جو سارے لوگ ہیں ڈرتے بھی وہی ہیں اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ ان کے دل ہر وقت کانپ رہے ہوتے ہیں، لیتے بھی دیتے بھی ہر وقت کانپ رہے ہوتے ہیں اس کے دل۔ ان کو یہی خوف ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف ہی تو جانا ہے، اور پھر نیکیوں میں وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو جلدی ہوتی ہے کہ بس فٹافٹ ہم نیکیوں میں یعنی کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والی، جلدی جلدی سے کوئی نیکی کر لے، کوئی ہماری رہ نہ جائے۔ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے۔ یہ آیت یہ بتاتے ہیں کہ ایک مومن کی کس قلبی کیفیت کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس کی مکمل تصویر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حالت ہے کہ عمر بھر کی بے نظیر خدمات کے بعد جب دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو خدا کے محاسبے سے ڈرتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آخرت میں برابر سا بھی اگر کوئی ہاتھ چھوٹ گیا تو غنیمت ہے، یعنی کہ برابر بھی کچھ چھوٹ جاؤں تو غنیمت ہے، یعنی کہ برابر بھی چھوٹ جاؤں تو غنیمت ہے۔ یہ ان کو رہتی تھی فکر کہ پتہ نہیں میں چھوٹوں کہ نہیں چھوٹوں، اتنی فکر تھی، اتنا خوف تھا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ خوب کہا ہے کہ مومن تاج کرتا ہوا بھی ڈرتا ہے اور منافق نافرمانی کرتا بھی بے خوف رہتا ہے۔ اتنی خوب بات ہے کہ مومن جو بندہ ہوتا ہے ہر وقت اللہ کی فرما برداری بھی کرتا رہتا ہے، پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، اور جو منافق ہے، نافرمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے، پھر بھی بے خوف رہتا ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہے، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہے۔ وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے، اب بند کرو اپنی فریاد خواہ ہماری طرف سے، اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی۔ یعنی کہ جب وہ عیاشی میں مبتلا تھی یہاں پر دنیا میں، ان کو اللہ کی کوئی یاد ہی نہیں تھی، قیامت کا کوئی خیال ہی نہیں تھا، قیامت یاد ہی نہیں تھی۔ جب وہاں پر ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا تو جب عذاب میں وہ ڈکرانا شروع کریں گے تو اس وقت کیا حال ہوگا کہ اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، یعنی کہ پھر ان سے یہ کہا جائے گا کہ اب اس وقت تو تم کہاں تھے، سوئے پڑے تھے، اب اپنی یہ فریاد بند کرو، اب کیوں یہاں پہ چلا رہے ہو، کیوں فریادیں کر رہے ہو، کہا نہیں کیا تھا کہ اس دن کوئی بات نہیں سنی جائے گی، وہی موقع تھا۔ اس لیے میری پیاری بہنوں یہ بڑی سنبھلنے کا وقت ہے، یہ بڑے سوچنے کا وقت ہے، یہ بڑے تدبر و فکر کا وقت ہے کہ یہی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے جس میں ہم سنبھل جائیں اور نیکیاں کریں اور نیکیوں میں سبقت لے جائیں، اللہ کے احکامات پر پورا اترے۔ میرے یہاں سنا جاتی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گمانڈ میں اس کی طرف ہی نہ لاتے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی، کہ میری آیات جب تمہارے سامنے سنائی جاتی تھی تو اس وقت تم الٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے، تم ان کو سنتے تک نہ تھے، ان پر عمل تک نہیں کرتے تھے، اور اپنے گمانڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے کہ اللہ ہمیں کوئی حکم دے رہا ہے۔ تم اتنا تکبر میں اور اپنے گمانڈ میں ہی مگن تھے اور اپنے چپایوں میں اس پر باتیں چھاڑتے اور بکواس کیا کرتے تھے، یعنی کہ تم الٹا ان کو مذاق کیا کرتے تھے۔
کہ جو کوئی اللہ کی فرما برداری کرتا تھا ان کو بھی تم نے مذاق بنایا ہوا تھا، اللہ کی آیات کا بھی مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ کی آیات اور اللہ کے جو آیات سنانے والے تھے اور جو پڑھنے والے جو عمل کرنے والے تھے ان کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث بھی اس سے بدکتے ہیں، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ان کے ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو حق لایا تھا، اور وہ الٹا کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے۔ کیا تم ان سے کچھ مانگ رہے ہو؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہت بہتر ہے، اور وہ بہتر رازق ہے، تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہے خیر سے مایوس ہیں، یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ میری پیاری بہنا، کہ آج اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف میں جس میں آج کل یہ مبتلا ہے دور کر دیں۔ میری پیاری بہنا، آج بھی تو ہم تکلیف میں مبتلا ہے نا۔ یہ جو کرونا کی تکلیف ہے یہ کیا کم ہے؟ کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے ہم پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکالے اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اپنا۔ کتنی پریشانی ہے، کیسا رمضان گزرا ہمارا، کیسی عید گزرے گی ہماری، کیسے حالات ہوئے پڑے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اس عذاب میں جو بندہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ جو تکلیف جس میں ہم ان کو مبتلا کرتے ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کے یہ حالات کہ یہ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہی نہیں، تکلیف دیکھ کر بھی، تکلیف پا کر بھی کہ اللہ تکلیف دیتا ہے تو پھر بھی وہ اسی طرح سے ہی اپنی ہی موج مستیوں میں، ان کو یہ نہیں کہ اب ہی ہم اللہ کے آگے جھک جائیں، صحیح معنوں میں جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر عذاب کا سخت دروازہ کھول دیں گے تو پھر یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ اس وقت تم یہ دیکھو گے کہ ان کو کوئی بھلائی نہیں ملے گی، پھر مایوس بیٹھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی ہیں اور سوچنے کو دل دیے ہیں، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجرہ بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ محض افسانہ ہائے پرندہ ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ میری پیاری بہن، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں جس طرح مشرکین مکہ یہ کہتے رہے ہیں کہیں ہم بھی تو یہی نہیں کر رہے، ہمیں سمجھنا ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ سارے وعدے تو ہم سنتے ہی چلے آ رہے ہیں، یہ تو محض افسانے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے غافل پڑے ہیں لوگ، سمجھ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی پوچھا گیا نا کہیں گے اللہ کی۔
پھر کہا جائے گا کہو پھر تم ہوش ہی میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش زمین کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ ہر چیز پر اقتدار اللہ کا ہی ہے اور کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور کس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے جو امر حق سے اور ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر سارا کچھ بتایا ہے۔ اب دیکھو نا، ایک گھر کے اندر اگر دو عورتیں ہوتی، ایک جگہ پر کسی بھی جگہ پر، ہاسپٹل کا حساب لگا لو، اگر وہاں پر ہی کوئی نگران دو ہو جائیں، کسی ایک جگہ پر کوئی نگران دو ہو جائیں، ایک کہے گا یہ کرو، دوسرا کہے گا یہ کرو، ایک کہے گا یہ کرو، دوسرا کہے گا یہ کرو، ان دونوں کی ہی آپس میں نہیں بنے گی، ان دونوں میں ہی لڑائی ہو جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کیسے ممکن ہے، اتنا بڑا نظام کائنات کا جو چلا رہا ہے، کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ ایک ہی اللہ ہے، کس طرح سے تم ایسے کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر ساری آیات سمجھا دی کہ تم ذرا اپنا حساب لگاؤ کہ جس جگہ پر دو بندے ہوتے ہیں، دو نگران ہوتے ہیں، وہیں پہ ہی تو حساب کتاب ذرا دیکھ لو کہ کیا ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات چلانے کے لیے اگر دو آدمی ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک کہتا مشرق سے سورج نکالو، دوسرا کہتا مغرب سے نکالو، ایک کہتا بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا نہیں برسانی۔ تو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے چھپے کا جاننے والا وہ بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، ہمارے کیا حالات ہوتے ہیں، تھوڑا سا غور کریں نا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اتنی کھلی کھلی آیات کے بعد بھی اگر انسان نہ سمجھے تو کیا ہے۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہم پر ظالم سے بھی ہمیں بچانا، جو ظالم کوئی حکمران ہم پر مسلط ہو، اور ہمیں بھی ظلم کرنے سے بچانا، نہ ہم خود کسی پر ظلم کرنے والے ہوں اور نہ ہی ہم پر ظلم کیا جائے۔ اگر کوئی ظالم آ جائے نا، یہ استاد ہی کوئی ایسا ہو کہ جو تھوڑا سا سخت ہو، اپنا جو ٹیچر ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو تو کیسا ہوتا ہے، اس کو ہی بندہ برداشت نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ظالم حکمران، ظالم کوئی بھی ظالم ظلم کرنے والا، ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ نہ ہم پر کوئی ظالم مسلط کرنا اور نہ ہمیں کسی کے لیے ظلم کرنے والا بنانا، کہ ہم بھی کسی پر ظلم کرنے والے نہ بن جائیں اور نہ ہم پر کوئی ظلم کرے۔ در حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجیے جس میں چھوڑ آیا ہوں، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا، ہرگز نہیں، بس یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے، دوسری زندگی کے دن تک، پھر جو ہی سور پھونک دیا جائے گا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ کسی نیکی کو ہلکا نہیں لینا چاہیے میری بہنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت جن کے موازین فاولئک هم المفلحون، جن کے پلڑے باری ہوں گے وہی تو کامیاب ہوں گے۔ برزخ کا وقت کون سا وقت ہے
کہ جب قبر میں اٹھنے کے بعد اور دوبارہ جنت اور جہنم کے فیصلے سے پہلے جو درمیانی زندگی ہے، ٹھیک ہے، اس کو برزخ کا کہا جاتا ہے. وہ برزخ ہے. جب قبروں سے اٹھایا جائے گا حساب کتاب تو وہ سارا وہ برزخ ہے، جب تک جنت اور جہنم میں نہ چلا جائے گا. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گاٹے میں ڈال رکھا ہے. وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری یہ یاد تمہیں سنائی جاتی تھی کہ تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اور یہ ایسا وقت ہوگا، کل ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، یہ ایسا وقت ہوگا کہ جس میں کوئی نفس کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا. یہ 3 موقع ایسے ہوں گے. یہ بھی ایسا موقع ہے جب اس کے ترازو تولے جائیں گے، اس کے اعمال نامہ تولے جائیں گے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھ سکے گا. کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میری پیاری بہنا، کتنی زیادہ تلخ الفاظ ہیں اللہ کے، کتنے تلخ الفاظ اللہ کے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بات نہ کرو، دور ہو جاؤ میرے سے. جسے اللہ کہہ رہا ہے میرے سے دور ہو جاؤ، اللہ فرما رہا ہے میرے سے دور ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، ہٹ جاؤ، دور دفع ہو جاؤ. اللہ کے علاوہ وہاں کوئی اور کام آئے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ دے دے. اللہ کہیں گے تم ایسے ظالم ہو، تم ایسے ظالم ہو کہ میرے سامنے سے تو دور ہو جاؤ اور مجھ سے بات تک نہ کرو. تم وہی لوگ تو ہو جو میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم ان کا مذاق بنا لیا کرتے تھے، کہ تم مذاق اڑایا کرتے تھے. تم کیسے لوگ تھے؟ تم خود تو اللہ کی طرف آتے ہی نہیں تھے، اور جو کوئی آتا تھا ان کا بھی تم مذاق اڑاتے تھے. یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، یعنی کہ تم اللہ تک کو بھول پڑے. تمہیں یاد ہی نہ تھا کہ اللہ بھی ہے، اور تم ان پر ہنستے رہے. آج ان کے اس صبر کا پھل یہ دیا ہے میں نے کہ وہی کامیاب ہیں. کہ جو بندہ صبر کرتا ہے، آگے سے کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، تو اللہ کہہ رہے ان کو تو آج میں نے یہ اس کا صبر کا پھل دیا ہے کہ ان کو تو جنتیں دے دی ہیں. تو تم میرے پاس سے دور دفع ہو جاؤ، میرے سے بات تک نہ کرو، میرے پاس سے لاکھ ہو جاؤ، دور چلے جاؤ میرے پاس سے. میری پیاری بہنہ، کتنے سخت الفاظ ہیں. اللہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے نا. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور اتنی ہی محبت ہمیں اللہ سے ہونی چاہیے جتنی محبت کرتا ہے ہم سے اللہ. اگر ہمیں ہماری ماں کہہ دے کہ یہاں سے دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، بہت غصے میں تلخ الفاظ سے نکال دے، گھر سے نکال دے کہ چلے جاؤ یہاں سے، مجھ سے بات بھی نہ کرنا، تو ہمارے کیا حالات ہوں گے. تو وہ تو اللہ ہے، تو جہاں سے وہ نکال دے گا وہاں کوئی اور جائے پناہ ہوگی؟ بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا ذرا یہ تو بتاؤ تم زمین میں کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ہم وہاں رہے تھے. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرنے ہوتے. کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے میری بہنہ فضول پیدا نہیں کیا. اللہ کہہ رہے ہمیں تمہیں فضول پیدا نہیں کیا. اللہ کہہ رہے کاش تم یہ سمجھ سکتے کہ میں نے تمہیں فضول پیدا نہیں کیا تھا. تم تو یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید ہم فضول ہی ہیں، یہ دنیا بس کھیل تماشے کی جگہ ہے، عیاشی کر لو، دیکھا جائے گا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ فرما رہے
اور پھر دیکھو کہ جو بندہ 200 سال بھی زندگی گزار کے جائے گا نا، جب ان سے پوچھا جائے گا نا تم کتنی دیر ٹھہرے، تو وہ یہی کہے گا کہ کچھ حصہ، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا تھا، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرا تھا۔ کاش تم نے اس وقت یہ جان لیا ہوتا کہ تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں تھا۔ میری پیاری بہنوں، ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرو اور کوشش کیا کرو، یہی وقت ہے۔ بڑی خطائیں، بڑی بھولیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑی بھولیں ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ فرمائے، اللہ ہمارا حساب نہ کرے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک کہیں ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کر لے جن کا یہ حال ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، اللہ ہمیں معاف کر دینا، اللہ ہم سے درگزر کرنا، ہمیشہ یہ دعا کیا کرو۔ یہ تو چند دن کی زندگی ہے، یہاں پہ جتنا بھی وقت گزار لیں گے وہاں پہ تو ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم رہے ہیں، لیکن وہاں پر پھر بندہ کہے گا کہ بس اب ہمیں پیچھے بھیج دیا جائے، تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ کیا کہیں گے کہ یہ تو کاش تم یہ لوگ پہلے یہ سمجھ چکے ہوتے، لیکن اب تو وقت نہیں ہے۔ بار بار یہی تو تمہیں سمجھایا ہی جاتا رہا ہے نا، لیکن تم سمجھے ہی نہیں۔ بس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی ہے اللہ، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کا معبود کو پکارے گا جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور کہہ دیجئے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، کہہ دیجئے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میرا رب درگزر فرما، رب اغفر، اے میرے پروردگار درگزر فرما، وارحم، اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحیموں سے رحم کرنے والا، اللہ تو سب رحموں سے زیادہ رحم کرنے والا۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں اس کے اندر، پیچھے والی دعا بھی یاد کرنی ہے، یہ بھی دعا یاد کرنی ہے، اور ہر وقت اس کو پڑھنا ہے۔ کتنی پیاری یہ دعا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ حقیقی کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میری پیاری بہنا۔ بار بار اللہ تعالیٰ توحید کا حکم دے رہے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ توحید کا حکم دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 117 ہے، اللہ تعالیٰ بار بار یہی حکم دے رہے ہیں نا، سورہ مومنون کا اینڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ کبھی ایسے کافر کامیاب نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، ان کا حساب کوئی لینے والا ہی نہیں ہے۔ جو سورہ اخلاص ہے نا، انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کو چوتھائی قرآن کیوں کہا گیا؟ ہم نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں چوتھائی جگہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، اللہ تعالیٰ بار بار اپنی توحید پر لا رہے ہیں۔ کوئی بہانہ نہ بنا سکے کہ ہمیں علم نہیں تھا، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے والے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ پس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی ہے، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا ہے؟ اللہ کی رحمتوں پر تھوڑا سا غور کرو، بڑی اچھے سے سمجھ آتی ہے، اور زیادہ اللہ سے محبت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کی رحمتیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمتیں کرتا ہے۔ میری پیاری بہنا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم کسی سواری پر سوار ہو کر جاتے ہیں، صحیح سلامت گھر واپس آ جاتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ یہ اللہ کی ہی رحمت ہے کہ وہ ہمیں سواری میں سوار کراتا ہے، پھر صحیح سلامت ہمیں واپس لے آتا ہے۔ راستے میں ہی ایسے بھی ہیں جو مر کھپ جاتے ہیں،
پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں کے ہیں، کہاں رہنے والے ہیں، کون ہے، کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی رحمت ہے میری پیاری بہنوں کہ ہم صحیح سلامت ہیں۔ اللہ نے ہمارے ہاتھ پاؤں صحیح ہیں، ہماری آنکھیں صحیح ہیں، ہماری زبان صحیح ہے۔ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ جس پر نازل کرے اسی کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سارے اللہ کی رحمت ہے میری پیاری بہن۔ اللہ بارش برساتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر اللہ نہ برساتا تو بارش کے بغیر کیا حالات ہوتے، سورج نہ نکلتا تو کیا حالات ہوتے، کچھ دن نہ نکلے تو کیا ہو جاتا ہے، اگر اللہ ہوائیں نہ چلائے کیا حالات ہو جاتے، کیسے کیسے موسم ہے۔ اگر رات نہ اللہ بناتا کیا ہو جاتا، گھروں کے اندر سکون، اولاد، خاوند، یہ سارا رشتے، یہ محبتیں اللہ نے ڈالی ہیں۔ کتنی محبتیں اللہ نے رکھ دی آپس میں ایک دوسرے سے۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں میری بہنوں، یہ ایسے ہی نہیں سارا کچھ ہو گیا، اللہ کرنے والا ہے یہ سارا کچھ۔ تو اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ معاف فرما، اللہ ہم سے درگزر کر دے، اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں۔ اللہ تو ہی درگزر کرنے والا ہے، اللہ تو بڑا ہی رحیم ہے، اللہ ہم پہ رحم کر دے۔ اللہ تو سارے رحیموں سے رحیم ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔